بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار پر جادو ہو جائے، اس بندش کا کیا علاج ہے؟ یہ اہم موضوع ہے۔ اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ تعویذ لیتے ہیں، اس کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے بیوی اور شوہر دونوں مل کر کرتے ہیں۔ اب بعض دفعہ کامیابی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ناکامی ہوتی ہے۔ تو اس میں دو ہیں پہلو اور دو ہیں باتیں، کہ ایک ہے جادو کا علاج اور ایک ہے جادو کے علاج کے بعد اس کاروبار میں ترقی، عروج اور برکت، اور پھر سے اس معراج تک جا پہنچنا جہاں آپ کا کاروبار تھا۔ لہٰذا اس میں کبھی غلطی یہ نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں علاج لکھا ہو اس کو برکت کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، اور جہاں کہیں برکت کا وظیفہ لکھا ہو اور برکت کا تھمبنیل ہو اس کو آپ علاج کی غرض سے شامل کر لیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب اگر کاروبار بنانا چاہتے ہیں، بن ہی نہیں پاتا، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کاروبار آپ نے بنا لیا، آپ کی لیبر ہی نہیں ٹھہرتی اور ٹکتی۔ بعض دفعہ آپ نے کاروبار بنا لیا، چلا 3 سے 6 مہینے، لیکن اب فلاپ ہو گیا، ختم ہو گیا، سب کچھ مٹ گیا، مٹی ہو گیا۔ بعض دفعہ کاروبار تو چلا لیکن کاروبار سے پیسے آنے کے بعد بھی وہ پانی کی طرح بہہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ پیسے کہاں چلے گئے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کاروبار میں کہ آپ کو شام کو جو حساب کتاب ہے اس حوالے سے، مرغی کا مثلاً کاروبار ہے، ان کا سارا مال بک گیا اور ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے، لیکن وہ پیسے جڑتے نہیں۔ کیمرے بھی لگا لیے اور پیسوں کا حساب بھی کر لیا، لیکن شام کو ان کے پاس لیبر کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، صبح مال خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بل آ جائے تو وہ بل ادا کرنے کے معاملات ان کے لیے آسان نہیں رہے۔ گھر میں راشن ڈلوانا ہے تو وہ راشن بھی اب ان کے بس کا نہیں رہا۔ اس طرح کے مختلف جادو ہوا کرتے ہیں روزگار پر، کاروبار پر۔ بعض دفعہ گاہک آتا ہی نہیں، آئے تو چیز پسند نہیں کرتا، پسند آ جائے تو ریٹ پہ بات خراب ہو جاتی ہے، ریٹ پہ بات ہو جائے تو پھر وہ ادھار کی بات کرتا ہے، اور آپ کو چھوڑ کر سامنے سے ہلکی اور ناقص چیز خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہاں سے نقد لے لیتا ہے، مہنگی لے لیتا ہے۔ تو یہ سب وہ بندش کی صورتیں اور رکاوٹیں ہیں کہ معاملات آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ ایک غلطی اور کرتے ہیں، ایک کاروبار بند کر کے بغیر علاج کروائے دوسرے کاروبار پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنا سرمایہ ختم ہو جائے تو قرض پکڑ کے شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ حالات ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کا زیور بیچ کے بھی اس میں لگا دیتے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے اپنے اسباب، امراض اور ان وجوہات کو دور کریں جن سے آپ ان مسائل کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں وظیفہ، خود کرنا چاہتے ہیں علاج، تو آج آپ کی خدمت میں وہ علاج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورت، سورہ مزمل، اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور دم کر کے اس کو روزانہ اپنے کاروبار کی جگہ پر، پاک جگہوں پر چھڑکیں۔ اور اگر آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہے تو آپ چلتے پھرتے بھی وہاں پر 11 مرتبہ الگ سے، علیحدہ سے پڑھیں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی جب تک اپنے کان میں ہینڈ فری لگا کر اس کو سنتے رہیں، تاکہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے روانی اور آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں، اور آپ کی ایک دفعہ پڑھنے کا ٹائم 1 منٹ تک محیط ہو جائے۔ یعنی 2-3 منٹ لگتے تھے سن کے یاد کر کے 1 منٹ تک آپ آ گئے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ بندش اور رکاوٹ 11 دن میں واضح بہتری آئے گی، اور 21 دن میں ہمیشہ کے لیے یہ بندش، یہ رکاوٹ نہ صرف ختم ہوگی بلکہ آئندہ کوئی آپ کر جادو اور بندش لگانا چاہے گا روزگار کی تو اس کی دانتوں کو پسینہ آ جائے گا، اور وہ آپ پر بندش اور رکاوٹ اور جادو کرنے میں کم از کم روزگار کے حوالے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس عمل کو کریں، یقین سے کریں، عزم ہمت سے کریں، اللہ کے حکم سے اللہ پاک کامیابی اس عمل، اس وظیفے، اس صورت کے معجزے کی برکت سے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دے گا، اور آپ کو کبھی کوئی معاشی پریشانی نہیں آئے گی۔